أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسبت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف، كما قال ابن جريج عن مجاهد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی قصہ اصحاب الکہف کی پہلے اجمالاً، اس کے بعد پھر تفصیل سے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اسلوب بیان ہے کہ اگر کسی جگہ اجمال ہے پھر بعد میں اس کی تفصیل ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دو قصے مبارک جیسے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے بارے میں بھی قرآن مقدس میں کافی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے سے پہلے جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کو اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اگر قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ آ جائے کہ یہ نعوذ باللہ ایک جغرافیہ کی کتاب ہے یا تاریخ کی کتاب ہے یا قصے کہانیوں کی کتاب ہے، پھر قرآن سمجھ نہیں آئے۔ اسی لیے کافی سارے لوگ جو ہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے کہ قرآن پاک میں جی واقعات عجیب ہیں، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی سن کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور جو بعد میں سب سے آخری رسول ہیں ان کا ذکر پہلے آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کا والد کے ساتھ مکالمہ ہے، پھر ان کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہے، پھر ان کا بت پرستوں کے ساتھ مکالمہ ہے، پھر ان کا کواکب و نجوم والوں کے ساتھ مکالمہ ہے، اور پھر ان کا اللہ سے خود درخواست ہے کہ مجھے کیفیت احیاء موتا سمجھائیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے، کوئی ترتیب نہیں۔ تو اللہ کا کلام اگر ہے تو اس میں ترتیب کیوں نہیں؟
تو دراصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن نے قرآن کو قرآن مانا ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ اللہ کی کتاب پہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی کو اللہ نے الکتاب بھی فرمایا ہے، اسی کو اللہ نے قرآن بھی فرمایا ہے، اسی کو اللہ نے فرقان بھی فرمایا ہے، اسی کو اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کے بڑے اسماء ذکر فرمائے۔ اور دوسرا یہ دماغ میں رکھیں کہ قرآن کے اتارنے کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ ہدایت، ہدی للمتقین۔ اسی لیے آپ قرآن کو جہاں بھی دیکھیں گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے یہ کتاب آپ پہ کیوں اتاری ہے؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ اللہ کے سخت عذاب سے اللہ کے دشمنوں کو ڈرائے۔ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ قرآن جو ہے ذکرہ ہے، قرآن جو ہے ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، قرآن ذکر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن ہدایت و رحمت ہے، ہدی ورحمۃ، قرآن ہدایت و شفا ہے، ہدی و شفا۔ تو جب آپ اس انداز میں قرآن کو سمجھیں گے تو ہدایت کے لیے پھر جو جیسے حالات ہوتے ہیں اتنی بات آ جاتی۔ اب ایک مریض ہے تو طبیب علاج کے لیے سمجھتا ہے کہ بھی اس کو تو فوری طور پہ گلوکوز لگائیں، گلوکوز لگ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کو تو بلڈ بھی دینا ہوگا، خون بھی دینا پڑے گا۔ اب خون کا انتظام کرو، اور ہر قسم کا خون تو دے نہیں سکتے جب تک بلڈ نہ ملے، گروپ نہ ملے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب اس کو نہ بلڈ کی ضرورت ہے نہ گلوکوز کی ضرورت ہے، اب تو یہ گھر میں رہ کے بس اچھی خوراک استعمال کرے، جوس وغیرہ استعمال کرے، فروٹ استعمال کرے، اچھی خوراک کھائے، انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کی بیماری اور حالات کے مطابق ڈاکٹر اپنے دوائیں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو اس قوم میں بھیجا ہے جو گمراہی کے غار میں گر چکے تھے اور دنیا کی ہر بیماری ان میں، سب سے بڑی بیماری کے مشرک تھے، سب سے بڑی بیماری کے وہ اصنام کی عبادت کرتے تھے، اوثان کی عبادت کرتے تھے، سب سے بڑی بیماری کے ان میں جوا عام تھا، سود عام تھا، زنا عام تھا، ڈاکہ عام تھا، قتل، نہب، غصب یہ فخر تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند بھی سمجھتے تھے کہ اب دیکھیں اللہ کے کعبے کا احترام کیسے کر رہے ہیں جی، کپڑے کے بغیر طواف کرو۔ مرد ہیں عورتیں ہیں طواف کرو لیکن کپڑے نہ پہنو۔ کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہے نہیں کپڑے پہن کے، کپڑے تو گندے ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان میں ہم نے جھوٹ بولا ہے، ان میں ہم نے گناہ کیا ہے۔ وہ کپڑے لے کے اللہ کے دربار میں کہ جیسے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اسی طرح طواف کرو۔ یہ عقل ہے؟ یعنی اپنی طرف سے وہ احترام کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچ دیکھیں ان کی ظلم و تشدد کے اس مقام پہ ہیں کہ اپنی بچی پیدا ہو اور زندہ دفن کر دو، چلو بھی مار دو،
دیکھو نا جی، ایک آدمی ہے مارنا چاہتا ہے نا بچی کو، مار دو، تلوار مارو، جان چھوڑو، ختم کرو، نہیں، گڑا کھودیں گے، زندہ بچی کو سنگار کرا کے، کپڑے پہنا کے، لباس سے مزین کر کے اس گڑے پہ لے جائیں گے، زندہ کو گرائیں گے، زندہ کے اوپر مٹی ڈالیں گے، وہ چیخ رہی ہے، وہ دفن کر رہا ہے۔ اندازہ کریں بھائی، مارنا ہے نا بچی کو، مار دو، نہیں، بہادری اس کا نام ہے کہ ہم نے زندہ دفن کیا ہے۔ ایک دو نہیں، ایک صحابی تھے، اسلام لے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ قیس بن عاصم، حضور نے فرمایا تم ہر کسی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا رسول اللہ میرے پاس غلام تو ہے نہیں، انی صاحب و ابل، البتہ میرے پاس مال ہے، مویشی ہیں، اونٹ ہیں۔ فرمایا اچھا، ہر کسی کی طرف سے ایک بدنہ خیرات کر دو۔ یہ استحباب تھا، ورنہ جب وہ کافر تھا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑا، گناہ سارے معاف ہو گئے، تو حضور پاک نے رحمت شفقت دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یہ وہ قوم ہے۔ اور پھر جناب بت پرستی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا بھائی، دیکھو نا، ایک بت رکھو ٹھیک ہے، 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، نہیں، 360 بت رکھا ہوا۔ بھائی تم نے بت پرستی کرنا، بدبختو، بتوں کو پوجنا ہے تو پوجنے کے لیے ایک کافی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، نہیں، 360۔ چلو بھائی تم نے رکھ دیا، نہ، صفا پہ بھی رکھو، مروہ پہ بھی رکھو، زمزم کے پاس بھی رکھو، کعبے کے دروازے کے پاس بھی، اور کعبے کے ارد گرد بھی، اور کعبے کے اندر بھی۔ اب ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرے محبوب، ہم نے جب بھیجا آپ کو، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے یہ قومیں جو تھی کھلی گمراہی میں پڑی۔ اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے کہ بت پوجنے پہ آئیں، 360 بت رکھ دیں، کعبۃ اللہ کا احترام کرنے پہ آئیں، ننگا طواف شروع کر دیں، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سود اور ربا اور زنا کا پیسہ کھانا جو ہے، یہ فخر ہے کہ 8-8 10-10 لڑکیاں ہیں، کمائی کھا رہا ہے۔ یہ جو طوائفی جو ہے نا، یہ اللہ معاف کرے، یہ عورتوں کا پیشہ، یہ بہت پرانا ہے، وہ آج کا نہیں ہے۔ اس قوم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو اب آپ خود اندازہ کریں نا کہ ان کو ہدایت کے لیے کتنی محنت کرنی ہوگی۔ اب حضور نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ گئے، وہاں پڑھے لکھے دشمن مل گئے، یہاں جاہل دشمن تھے، امیین تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا علم نہیں تھا۔ لوگ تھے پڑھے لکھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، مانا ہے کہ صاحب کتاب نہیں تھے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا۔ اب جب حضور مدینہ منورہ میں گئے، وہاں پڑھے لکھے دشمن یہود، سب سے بڑے مکار، عیار، غدار اور صاحب علم، ان کے پاس تورات کا علم ہے، ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے کاہن ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہیں، جو کہ سب سے بڑا جادو تو یہودیوں میں ہے، سب
سے بڑا سحر جو ہے، جادو جو ہے، وہ یہود میں ہے یا یہود کے شاگردوں میں۔ بڑے بڑے کاہن ان کے پاس تھے، بڑے بڑے احبار تھے، بڑے بڑے رہبان تھے، جو 40 سال سے پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے اور نیچے بھی نہیں اترتا، سیر نہیں آتا، جنات سے تعلق ہے، خبریں دیتا ہے، احوال بتلاتا ہے، غیب کی باتیں سناتا ہے۔ اچھا، نصارہ سے نجران میں ان سے مقابلہ ہوا، وہ بھی پڑھی لکھی قوم، صاحب کتاب۔ تو اب جو انداز مکے میں ہو سکتا تھا وہ مدینے میں تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو الگ دشمن ہے، ان کی بیماریاں الگ ہیں۔ مکے والے جو مشرک تھے، وثنی تھے، ان کی بیماریاں الگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن اتارا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ جب آپ مکے میں تھے تو مکی صورتیں آئیں، جیسے جیسے احوال تھے اسی طرح قرآن۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں پہنچے تو پھر مدنی صورتوں کا نزول ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے ساتھ غزوات میں آمنا سامنا ہوا، وہاں قرآن نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، روک دیا گیا، واپس جانا پڑا، پھر وہاں قرآن نازل ہوا۔ یعنی جیسے جیسے زخم لگتے گئے اسی طرح مرہم اترتی گئی، جیسے جیسے اعتراض ہوتے گئے اسی طرح اللہ کی طرف سے جواب آتے گئے، جیسے جیسے دشمنوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے فکری مقابلہ کیا، جواب بھی اسی انداز میں آیا۔ انہوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا بدر میں، تو جواب بھی اسی طرح آیا، اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ وہ 12,000 کافروں کی جماعت لے کے مدینے پہ حملہ آور ہوئے غزوہ احزاب میں، جس میں پاک رسول نے خندق کھودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کافر۔ یہود مدینہ بھی سازشوں میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اپنے خیمے میں ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میرا مولا، اس وقت اہل مدینہ جو ہے وہ محاصرے میں ہیں، تیرا نبی اور تیرے ماننے والے محاصرے میں ہیں۔ دشمنوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور جو پھر مکہ سے چل کے پہنچے ہیں 12,000 کا لشکر ہے اور مدینے کے ارد گرد ہے، ان کو تو پیچھے سے کمک مل سکتی ہے، جو اندر محاصرے میں ہیں ان کو کمک کہاں سے آئے؟ مدینہ منورہ کو تو گھیر لیا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ دیکھیں نا کہ کیا حالات تھے، کیسے خندق کھودی گئی، کس طرح حضور نے بھوک برداشت کی، کس طرح صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، کس طرح کھدائی کے درمیان میں واقعات پیش آئے، کس طرح حضرت جابر نے دعوت کی اور حضور کے معجزے سامنے آئے۔ تو جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں اسی طرح اللہ راہبری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم آپ کی مدد کریں۔ اللہ، اسی لیے حضور دعا فرماتے تھے نا، جب بھی آپ واپس آتے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا غزوات سے، کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الحمدللہ الذی صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ بس اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ غم کیوں کرتے ہیں، ہم اب اپنا لشکر بھیجیں گے، دعا کرو
آج بھی کفر نے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے۔ آج بھی امت مسلمان جو ہے وہ دشمنوں کے حصار میں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی چند بے وقوف جو عقل سے بالکل فارغ ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہوں۔ دیکھو نا، مسلمان ملک میں آپ نے 2 آدمی 4 آدمی مار دیے، کیا ہو جائے گا؟ ایک ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں۔ مسلمان مشکل یہ ہے کہ ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیتا ہے۔ دیکھو نا، یہ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں جی، نوجوانوں جی قربانی کر رہے ہیں جی، ٹکرا گئے جی، 4 پولیس والے مار دیے جی، بم رکھ دیا جی، یہ کیا ہو جائے گا اس سے؟ لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ مقامی کسی کا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ 4 آدمی مار کے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تھانے دار بھی تھانہ نہیں چھوڑتا تو کوئی اپنا ملک چھوڑ دے گا؟ فائدہ دشمن کو پہنچتا ہے کہ اس کو خبریں دینے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو جی، ان کو بڑا ناز تھا نا کہ ہمارا بلد الامین ہے، امن نہیں، تو کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو؟ دشمنوں کے، کافروں کے کہ مسلمانوں کے؟ ان کو موقع ملتا ہے، وہ دیکھو جی تم نہیں کنٹرول کر سکتے ہو نا، ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اب کنٹرول کرنا تو منٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن آگے بھی تو اپنے ہیں نا، کس کو مارو؟ ایک مشکل میں ڈالا گیا، یہ اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت کے فیصلے فرمائے، عقل دے کہ وہ خیر کا کام کریں، ایسے اقدام نہ کریں جس سے الٹا دشمن کے ہاتھ مضبوط۔ اب بالکل حضور کی امت بھی اس وقت حصار میں ہے، دعا کریں کہ میرا اللہ، آپ اگر موقع احزاب پہ اپنی فوج بھیج سکتے ہیں، اپنا لشکر بھیج کے کافروں کی بربادی کا فیصلہ کرنا۔ ہم بالکل حصار میں ہیں، نہ ہمارے پاس قلم کی طاقت ہے، نہ زبان کی طاقت ہے، نہ میڈیا میں ہماری کوئی سنوائی ہے۔ دشمن کا کتا بھی مر جائے، پوری دنیا کا میڈیا دکھلاتا ہے، مسلمانوں کی بستیاں اجڑ جائیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، شرارتی لوگ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب میرا لشکر آ رہا ہے، اور پھر اللہ کا لشکر تو عجیب ہوتا ہے، اللہ پاک ٹینکوں کا مقابلہ ٹینکوں سے نہیں کرواتے، وہ تو سب کرتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کا مقابلہ ہوائی جہازوں سے نہیں کرواتے، وہ تو ساری دنیا کے ہوائی جہاز ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کوئی غالب ہو گیا کوئی مغلوب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بحری قوت کا مقابلہ بحری جہازوں سے نہیں کرواتے، وہ ساری دنیا کرتی ہے، نہیں اس کی فوج ہی نہیں ڈالنی، فیصلے ہی نہیں ڈالنے، قوت ہی نہیں ڈالنی۔ وہ ہاتھیوں کا مقابلہ ابابیلوں سے کرواتے، اب ہاتھی بھی دیکھو اور ابابیل پرندہ بھی دیکھو، وہ جوڑ ہے۔ نمرود بادشاہ کی قوت و طاقت بھی دیکھو جناب، اور ایک مچھر بھی دیکھو، اتنا بڑا بادشاہ ہے، جبروت ہے، اور بالکل آمریت کے آخری حدوں پہ ہے، سیکورٹی ہے، پارا ہے، فالسے ہیں، لیکن مچھر کو کون سی کلاشن کو ماریں گے آپ؟ ایک آدمی بندوق لے کے جو بھاگ پڑے مچھر کے پیچھے، ایمان سے کہیں کیا کرو، کیا کہیں گے یہ پاگل ہے یا مچھر پاگل ہے؟ مچھر صاحب کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا دشمن ہے تو اس کو ٹھیک کرو، نے کہا اب جناب وہ مچھر کیسے ٹھیک کرے؟ مچھر جو ایسے اڑتا اڑتا آیا تو ایسے آگے بیٹھا، بس یوں جو کیا تو مچھر اندر چلا گیا، جا کے دماغ پہ بیٹھ گیا۔ اب ہر 2 منٹ کے بعد تھوڑا سا وہ پاؤں ہلا دے، یہ درد سے تڑپنے لگ جائے، ٹیکے لگاؤ، گولیاں لگاؤ، سب بیکار۔
کسی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی چیز ہے، اس کو مارو یہاں ذرا. اچھا مارا تو وہ چپ کر جائے نا مچھروں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب جناب باقاعدہ نوکر رکھے گئے جو جوتے مارے. سوچ سکتے ہیں آپ کہ وقت کا ایک یا بار انسان ہو اور اب خود بلائے نا گاؤ جوتے مارو. آپ تصور سے آج کل نہیں، آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوا ہے نا کہ بھئی اپنے سینے کو خود مارتے ہیں. عقل مندی ہے. ٹھنڈے سے جھگڑے میں نہ پڑو. میں تو ان جھگڑوں کا قائل بھی نہیں ہوں، لیکن ایمانداری سے کہیں کہ بھئی اگر حضرت حسین شہید ہیں، سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، نواسۂ رسول ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ زندگی ہے، ان کی شہادت جو ہے وہ درس ہے، تو اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم غم میں سینے پر ماریں، زنجیریں ماریں، انگاروں پہ چلیں. یعنی یہ اظہار عقیدت کا یہی طریقہ ہے کہ تم اولیاء اللہ کی عقیدت میں سال میں جو عرس کرتے ہو، تم بھی تو ان کو روح کو ثواب پہنچانے کے لیے سرکس کا انتظام کرتے ہو، تھیٹر کا انتظام کرتے ہو، فلم لگتی ہے، میلے لگتے ہیں، عورتیں مرد پھرتے ہیں، ہر بے حیائی ہوتی ہے. کیا خیال ہے یہ ثواب پہنچتا ہے بزرگوں کو؟ اور تم جو مار رہے ہو، کبھی زنجیریں مار رہے ہو، چاقو لے کے سر پہ پھاڑ رہے ہو، مٹیاں ڈال رہے ہو، کالے کپڑے پہن رہے ہو، چار پائیاں الٹی کر، حضرت حسین کو فائدہ ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی عقل سے بات کرو، جھگڑوں میں نہ پڑو، اس مسئلے میں نہ جاؤ کہ یہ مولوی یہ کہتے مولوی شولوی نہیں. اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، کوئی تو تم پاگل تو نہیں ہو. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی تعزیہ شریف. یہ کیا ہے جی؟ یہ دلدل شریف. بھائی یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اسی گھوڑے پہ، حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں. چلو گئے ہوں گے ایک منٹ کے لیے مان لیا، تو کیا 1200 سال کے بعد یہ جو گھوڑا ہمیں نکالا یہ حضرت حسین والا یہی گھوڑا ہے؟ اچھا ہر ملک میں جو نکالو کتنے گھوڑے تھے حضرت حسین کے پاس؟ نقل بنا رہے کس بات کی؟ کس بات کا ڈرامہ بنا کے دکھا رہے ہو قوم کو کہ یہ ظلم ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا؟ عقل کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں، دعا مانگیں، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس لیے اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اپنا لشکر بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا بھیجا؟ ہوا. ہوا ایسی آئی نا جناب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا نے ان کو خیمے، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ان کے پکی ہوئی دیگیں اور سامان اور بندے اٹھا کے مدینے سے باہر پھینک دیا. منہ میں مٹی، سر پہ مٹی، آنکھوں میں مٹی، اندھے ہو کے بھاگ رہے ہیں. وہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور اٹھا دی وہاں پڑ گئے. صبح کی نماز کے بعد جو سورج نکلا دیکھیں تو نہ خیمے ہیں نہ لشکر ہے، اس کا پھر ہے ہی نہیں. وہ بھائی 12,000 بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، 12,000 بندے کو بھاگنا بھی پڑے تو 5-6 گھنٹے تو چاہیے نا. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا نا کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہم ہوا سے اٹھا کے دور پھینک دیتے ہیں. تم کیوں بھاگو، ہم بھگا دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو جب قرآن کو اس انداز میں پڑھو گے انشاءاللہ پھر کبھی غلطی نہیں. اور اگر قرآن کو تم نے تاریخ کی نظر میں پڑھا یا جغرافیہ کی نظر میں پڑھا، اسی لیے یاد رکھو کہ نئے مفسرین جو ہے نا تفسیروں میں بڑی تفسیر لکھتے ہیں، فلاں واقعہ، فلاں تاریخ، فلاں تاریخ، فلاں تاریخ. متقدمین اس کے خلاف تھے کہ اس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں. قرآن یہی واقعے بیان کرنے آیا ہے. کسی کو پڑھنا ہے تو ویسے شام کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، کسی کو پڑھنا ہے تو بیت المقدس کے بارے میں کتابیں موجود ہیں پڑھ لو. قرآن تو اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں تاریخ بتائے.
اس لیے پورے قرآن میں اصحاب الکہف کے نام تک نہیں ہیں. یعنی اندازہ کریں اتنا بڑا واقعہ ہے, اتنا قصہ ہے, لیکن اس کے بارے میں نام نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھیں گے بس یوسف یا اخوت یوسف, یوسف یا اخوت یوسف, یوسف یا یوسف کے بھائی, بھائیوں کے نام بالکل نہیں. یہ تو بعد میں لوگوں نے ڈھونڈے کہ جی ان کا جو بھائی تھا بنیامین نام تھا, ایک کا نام یہوذا تھا, فلاں تھا. یہ تو سارے یہودیوں کی کتابوں میں ہے, ان کی روایات میں, ان کا تو اعتبار ہے ہی نہیں. اللہ نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام تک نہیں لکھا ہے. خود ہے لیکن قرآن نے نام نہیں. جب غور کرو گے تو سمجھ آئے گا کہ مقصد ہدایت تھی, مقصد نام پڑھانا تو نہیں تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اگر نام لے دیتے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی تو پھر ان کے نام کے ساتھ ایک بدنامی لگ جاتی. اللہ نے پردہ بھی ڈالا کہ پیغمبر کے بھائی ہیں, غلطی ہو گئی. بھائیوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں, خون بھی خون کا دشمن ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں آپس میں قبائل لڑ پڑتے ہیں, آپس میں دشمنیاں, بھائی بھائی سے لڑا. اللہ نے پردہ بھی ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ تو بیان فرما دیا کہ اس عورت نے کیسے حضرت یوسف پہ جال ڈالا, لیکن عورت کا نام نہیں دیا کہ کسی کی بے پردی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ورنہ اللہ کو نام بتانے میں کیا مشکل تھی. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے, قرآن ہدایت دینا چاہتا ہے. نام سے کیا بات ہے کوئی عورت ہو, نام سے کیا بات ہے کہ اس زمانے میں جناب کون سا عزیز مصر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا, ٹھیک ہے, لیکن فرعون کوئی ایک گزرا ہے. فرعون جو ہیں وہ تو لین لگی ہوئی ہے نا, جو بھی مصر کا بادشاہ بنا فرعون کہلایا. فرائنا, اسی لیے تو احرام مصر میں جائے نا, کتنی ان کے ممیاں ہیں اور ان کی قبریں ہیں اور ان کے سارے اہتمامات ہیں. کوئی ایک فرعون تھوڑا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے نہیں ہے, بندوں کو ایک بات سنانی ہے کہ فرعون نے یہ کیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہ ہوا. اچھا جی, اب جادوگر آئے جنہوں نے مقابلہ کیا, ان کا نام سے ضرورت ہی نہیں. بس قرآن ہمیشہ یاد رکھو کہ جس چیز کا نام نہ لینا اس کے نہ لینے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں, اور جہاں کسی چیز کا اللہ اپنے قرآن میں نام لیتے ہیں تو اس نام لینے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے سابقہ متقدمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ, کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے بلا وجہ باز نہ کرو. اب دیکھیں نا جی, قرآن نے باقاعدہ آسمانوں پہ شمس کا ذکر کیا, قمر کا ذکر کیا, کواکب کا ذکر کیا, نجوم کا ذکر کیا, سیارات خمسہ کا ذکر کیا, سیارات سبع کا ذکر کیا, سیارات متحیرہ کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروج کا ذکر کیا, ابراج کا ذکر کیا, لیکن نام نہیں دیا. کسی جگہ پورے قرآن میں دیکھا ہوا عطارد, مشتری, زہرہ نام آیا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ تو فرمایا ہے کہ نجوم, انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. لیکن کون سے کواکب کیا ہیں, نجوم کیا ہیں, اس میں بندے کو ڈالا ہی نہیں کہ بندے کی ضرورت ہی نہیں ان چیزوں میں الجھا رہے. ان میں الجھ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا. آپ کو تو زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے علامات وبالنجم هم يهتدون. وہ اللہ نے تو سمجھا دیا ہے کہ بھئی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق کہلاتی ہے, جہاں ڈوبے گا وہ مغرب کہلاتی ہے, اس کا دایاں شمال کہلائے گا, بایاں جنوب کہلائے گا. ایک باتیں ہو گئی. اچھا بھی اگر آپ صحرا میں ہیں, سمندر میں سفر کر رہے ہیں, تو اب آپ کیسے آپ ستاروں کو دیکھیں گے, قطب ستارے پہ نظر ڈالیں گے, اندازہ کریں گے قبلہ کس طرف ہے.
مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے۔ تو اب اس انداز میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر تو انشاءاللہ قرآن پہ یقین بھی بڑھے گا، ایمان بھی بڑھے گا، ایقان بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی آئے گا۔ اگر آپ نے دشمنوں والے انداز میں تاریخ میں کھو گئے تو پھر تفسیر نہیں رہے گی۔ اسی لیے دیکھیں نا راضی کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن چونکہ وہ معقولات میں زیادہ الجھے تو اس لیے بعض علماء غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں ما سوائے تفسیر کے سب کچھ ہے، یعنی قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہتے تم نے معقولات میں کیوں الجھا دیا قوم؟ اور یہ بھی حقیقت ہے، یاد رکھو کہ جب سے ہم ان بحثوں میں الجھے ہیں نا جی، اسی دن سے حضور کی امت پہ زوال آنا شروع ہوا۔ اب صحابہ میں بھی اختلاف تھا، بعض صحابہ فاتحہ پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے، لیکن کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی نہیں۔ بعض صحابہ نے رفع دین فرمایا ہے، بعض نے نہیں فرمایا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹاول نہیں۔ بعض صحابہ نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت پڑھ لی، لیکن جناب حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا، مدینے جانا تھا، آپ حد حرم نکل گئے، راستے میں جا کے پڑھی، لیکن عصر کے بعد نہیں پڑھی، کوئی جھگڑا نہیں۔ بعض صحابہ نے یہ کیا کہ حالت احرام میں اگر بندہ فوت ہو جائے، جیسے احرام میں حادثے ہو گئے، مینا میں ہو گئے اور ویسے مر جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اسی کفن کے چادروں میں، اسی احرام کے چادروں میں کفن دے دو، لا تخمروا راسہ، اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالو، جیسے احرام میں سر پہ کپڑا نہیں تھا ایسے رہنے دو۔ کیوں بھی؟ انہوں نے کہا حدیث ہے کہ ایک صحابی اونٹنی پہ تھے، وہ قصہ اونٹنی سے جو گرے تو من کا ٹوٹ گیا، گردن کا، فوت ہو گئے۔ صحابہ نے جا کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ساتھی فوت ہو گیا ہے، اب اس کو ہم نے کفن دینا ہے، دفن کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، اس کو کفن دے دو انہیں چادروں میں، لا تخمروا راسہ، اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالو، تاکہ قیامت والے دن یبعث یحل ویلبی، کہ جب قیامت کے دن قبر سے کھڑا ہوگا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ اب بعض صحابہ اسی کے قائل ہیں کہ بھئی اگر محرم فوت ہو جائے اس کے سر پہ کپڑا نہ ڈالو۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی جو متبع نہیں بلکہ عاشق سنت رسول اللہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر معروف ہیں اس بات میں کہ اگر حضور کسی جگہ ویسے کھڑے ہو گئے نا، حضرت کھڑے ہو جاتے کہ اتباع ہو جائے۔ ان کا اپنا بیٹا فوت ہوا، انہوں نے کہا کہ سر پہ کپڑا ڈالو کفن کا، اور کفن کا کپڑا ڈال کے دفن کیا۔ اب دیکھو نا صحابہ میں اختلاف، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل ختم، تو لہٰذا وہ عمل ختم ہو گیا، اب تو معاملہ الگ ہے۔ لیکن کوئی صحابہ نہیں لڑے آپس میں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ جناب ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، تراویح پڑھ رہے تھے مسجد میں، کسی کے پیچھے 8 صحابی، کسی کے پیچھے 10، کسی کے پیچھے 5، کسی کے پیچھے 4۔ حضرت عمر گزرے، کہا کہ لو جمعنا علی قاری واحد، الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں کوئی مزہ نہیں آتا۔ مومن کا لذت جو ہے وہ اتحاد میں ہے، اتفاق میں ہے، ان سب کو ہم ایک قاری پہ کیوں نہ اکٹھا کر دیں۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ابی ابن کعب جو کہ اقرا ہیں، سب سے بڑے قاری ہیں، انہوں نے کہا مہربانی کرو آئندہ تراویح تم پڑھایا کرو اور سارے تمہارے پیچھے پڑھے۔ سب جمع ہو گئے ایک کے پیچھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ تو جب ان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں تھا تو اسلام بڑھتا گیا۔
اسلام مدینے سے نکلا، جزیرہ عرب پہ آیا، جزیرہ عرب سے نکلا اور کیسر و کسرا اور فارس اور روم کی طاقتوں کو کچل ڈالا، اسپانیہ تک پہنچا، سین تک پہنچا، صحابہ کے دور میں اسلام کے جھنڈے بلند ہو گئے۔ آج ہم جناب ہر بات پہ ہمارا جھگڑا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی 8 پڑھتا ہے پڑھنے تو، لڑائی کی کیا بات؟ اس کو 8 رکعتوں کا ثواب چاہیے پڑھنا۔ ایک آدمی 20 پڑھتا ہے، اللہ اس کو 20 کا ثواب دیں گے، اسے جھگڑا کس بات؟ لیکن نہیں، مناظرے ہیں، مقابلے ہیں، اشتہار ہیں، ایک دوسرے کے خلاف او تو مار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارا بھٹکا ہوا نوجوان ہے نا، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، بھٹکا ہوا نوجوان جو ہے نا وہ اور بگڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑو یار، مولویوں کا تو یہی کام ہے نا، اس سے تو بہتر تھا ہم جاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، شور کرتے ہیں، کرسیاں توڑتے ہیں، باہر آ کے ہنستے کھیلتے ہیں۔ یہ مولوی تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس سے ٹھیک ہے میں اچھا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دین سے بدزن ہو جاتا ہے، حالانکہ قصور تو ہم چند آدمیوں کا ہوتا ہے، لیکن بدزنی اسلام سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے دماغ میں رکھ لو کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، اور قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے نزل اللہ تنزیلا تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ میرا محبوب تیرے دل کو بھی تسلی ہو، آپ کا دل بھی مطمئن ہو، اور آپ یاد بھی فرما سکیں، اور آپ اس پہ اپنی امت سے عمل بھی کرا سکیں، اور یوں جو امت جو ہے عمل میں بڑھتی جائے، قرآن کی بارش ہوتی چلی جائے۔ تو اب اس طرح پڑھیں گے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی آپ سے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ کہ کیسی عجیب بات ہے، میری قدرت تو اس سے بھی بڑی عجیب ہے، یہ کیا بات؟ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے، بڑی شان رکھتا ہے، لیکن آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، ملکوت السماوات والارض کا پیدا کرنا، اور اس سے بڑی میری قدرتیں ہیں، میری شانیں ہیں، کچھ صرف یہی ایک واقعہ تو عجیب نہیں ہے، میری قدرت کے اندر تو کروڑوں چیزیں عجیب ہیں۔ اس لیے فرمایا اس انداز میں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یاد رکھو یہاں 2 لفظ آئے ہیں، اصحاب الکہف والرقیم۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہف کا معنی بہت بڑی غار، یاد رکھو کہف بھی معنی ہے غار، لیکن جو غار بہت بڑی ہو، اگر چھوٹی ہو تو اس کو عربی میں غار کہتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل ثور میں تھے، اللہ فرماتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہاں اللہ نے کہف نہیں فرمایا، فرمایا اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، چونکہ یہ غار چھوٹی ہے، کہف کہتے ہیں جو بڑی غار ہے۔ اچھا، الرقیم کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں رقیم بھی معنی مرقوم ہے، کہ جب وہ لوگ دوبارہ نیند سے اٹھے پھر موت آ گئی تو اس دور میں جو بادشاہ تھا اس نے وہاں تختی لگا دی اور ان کے نام لکھ دیے، مرقوم معنی لکھا ہوا، وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھے گئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، رقیم کا معنی یہ ہے کہ وہ وادی جس میں وہ پہاڑ تھا اس کا نام رقیم ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، اس پہاڑ کا نام رقیم ہے، جس پہاڑ کے اندر وہ غار تھا اس کا نام رقیم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اب مفسر کہتے ہیں کہ هذا اخبار من اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں کہ اصحاب کہف کی،
پہلے آپ نے اللہ نے اجمالاً بیان فرمایا، اختصار سے بیان فرمایا، پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ام حسبتا، خطاب کس کو ہے؟ محمد مصطفیٰ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ای لیس امرهم عجیبا فی قدرتنا۔ آپ لوگوں کے لیے تو واقعی وہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے تو کوئی عجیب بات نہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا غلبہ۔ فَإِنَّ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، پھر ہم نے رات اور دن کا نظام بنایا۔ اب رات ہے، رات جائے تو دن آئے، دن رہے تو رات آئے۔ وَتَسْخِيرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ، اور پھر ہم نے شمس، قمر، ستاروں کا نظام بنایا۔ وغیرہ ذالک من الآیات العظیمۃ الدالۃ علی قدرت اللہ۔ میرا اللہ پاک کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو ہدایت چاہیے تھی، اگر مکے والے ہدایت کے متلاشی تھے تو آسمانوں پہ نظر ڈالیں، زمین پہ نظر ڈالیں، پہاڑوں پہ نظر ڈالیں۔ ہدایت کے لیے وہ چیز اصحاب کہف کے قصے کیوں پوچھتے پھر رہے ہو؟ ہدایت چاہیے نا تمہیں، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں چیخ چیخ کے نہیں کہہ رہی۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اب دیکھو رات ہے، پھر دن آ جائے گا، دن جائے گا، رات آ جائے گی۔ والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے دیکھو، میں نے دن کو رات کا خلیفہ بنا دیا ہے، رات کو دن کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دو خدا ہوتے، یا ہمیشہ رات رہ جاتی یا کبھی بھی رات نہ ہوتی، ایک کہتا ابھی دن نکالو، ایک کہتا نہیں رات رہنے دو، تو نظام ختم ہو جاتا۔ تو ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ مالک خالق ایک ہے، اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، شمس و قمر کا نظام ہے، تیری عمر کا نظام ہے، تو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ تو تیری تو ہر چیز میں دلیل موجود ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، تو تم کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو اصحاب کہف کے قصوں کو؟ اصحاب کہف کا قصہ اللہ کی قدرتوں کے مقابلے پہ کوئی اتنی بڑی عجیب چیز تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَعْجَبَ مِنْ أَخْبَارِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو 309 سال تک بندوں کو سلا دیں، نیند میں رکھ دیں، موت بھی نہ آئے، نیند میں بھی رہیں اور حالت بھی نہ بگڑے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا کمال ہے نا کہ 950 سال، 309 سال، ورنہ اگر بال بڑھتے رہتے تو کہاں پہنچ جاتے؟ ناخن بڑھتے رہتے تھے، جب اٹھتے تو ناخن تو 2 میٹر کے ہو چکے ہوتے۔ اللہ کا نظام ہے کہ 309 سال سلا دیا اور کپڑے بھی نہیں خراب ہونے دیے، 309 سال تک سلا دیا کوئی، اور جب اٹھے تو پتہ ہی نہیں کہ ایک دن گزرا، آدھا دن گزرا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ کما قال ابن جریج عن مجاہد ما حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا یقول قد كان من آیاتنا ما هو اعجب من ذلك۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور نشانیاں ہیں قدرت کی جو اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ وقال له في ابن عباس انما سبتنا اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يقول والذي آتيتكم من العلم والسنة والكتاب افضل من شان اصحاب الكهف والرقيم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بدرین دشمنوں کو کہہ دو
کہ اللہ نے مجھے جو قرآن اور سنت کا علم دیا ہے، اللہ نے مجھ پہ جو کتاب اتاری ہے وہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے، کتنا جامع ہے، معنی ہے۔ تو تم نے اگر میری نبوت کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، تو قرآن پڑھ لو۔ تم آ کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں وقال محمد بن اسحاق ما ذات من حججی علی العباد اعجب من شأن اصحاب الكهف والرقیم واما الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون۔ اب مفسر محمد بن اسحاق فرماتی ہیں کہ معنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتائیں کہ جو اللہ نے مجھے دلائل دیے ہیں وہ اس سے زیادہ عجیب ہیں۔ اللہ نے دلائل مجھے عطا فرمائے ہیں۔ باقی اب مفسر فرماتے ہیں کہ کہف کا کیا معنی؟ کہتا ہے کہف کا معنی غار ہے جو پہاڑ کے اندر ہو، اور اس سے مراد وہ غار ہے جس میں ان نوجوانوں نے جا کے پناہ لی تھی۔ تو یاد رکھو فرق اتنا ہے کہ کہف کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی غار، اور غار کا معنی ہوتا ہے غار تو ہے لیکن بہت بڑی نہیں ہے، اور رقیم بمعنی مرقوم ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کے قرآن پر عمل کی توفیق دیں۔ جی کہ میں نے اپنی زمین جو ہے ایک آدمی کو دی ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، اور میں جب آپ کو پیسے دوں گا تو آپ مجھے زمین واپس کر دیں گے، یعنی زمین رہن ہے۔ ایک تو میرا بھائی زمین کی ہوتی ہے مستاجری، کیا مانا بھی 5,000 روپے ایکڑ طے ہو جاتا ہے کہ میں 5,000 لوں گا، تم جانو تمہارا کام جانے، کاشت کرو، تمہیں 10 ملے، 20 ملے، 5 ملے، 2 ملے، 10 ملے۔ ایک ہوتا ہے جائیداد کو رہن رکھنا کہ بھئی یہ جائیداد میری تمہارے پاس رہن ہے، مجھے 1,00,000 روپے قرضہ دے دو، اگر میں 2 سال کے بعد تمہیں قرضہ واپس نہ کروں تو تم اس زمین کو بیچ کے اپنا قرضہ حاصل کرنے کا حق رکھتے ہو، یہ ہے رہن۔ لیکن رہن میں اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اس کا فصل بھی کھائے، کہ 2 سال کے بعد 1,00,000 کا 1,00,000 بھی لے لے، اور 2 سال کے بعد 2 سال میں جو آمدنی آئے 10-20 ہزار وہ بھی کھا جائے، وہ تو سود ہو گیا، اس لیے وہ جائز نہیں۔ شریم جو ہے نا قبیلے کا نام ہے، قبائل ہوتے ہیں نا، جیسے بنو تمیم ہیں، شریم ہیں، اور بڑے بڑے قبائل ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں۔ یہ عرب کے حزیل ہیں، غامدی ہیں، زہرانی ہیں، اور بڑے بڑے قبائل، یہ قبائل کا نام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من طلب الدنیا بعمل الاخرہ، مثلا یہ ہے کہ آدمی بظاہر پیر بنا ہوا ہے، بظاہر عالم بنا ہوا ہے، لیکن مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دین کا روپ ڈالتا ہے، اور دین کی شکل بنا کے اصل مقصد اس کا حصول دنیا ہے، تو ایسے بندے کا چہرہ جو ہے بگاڑا جائے گا، اور ایسے بندے کو اللہ قیامت میں سزا دیں گے کہ تم نے دین کو بیچا اور دنیا حاصل کی۔ ایک یہ ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کی برکتوں سے اللہ ان کے دروازے خود کھول دیتے ہیں، خود آگے دنیا دے رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں۔ اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس نے یہ سارا کچھ جو ہے دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے یا نہیں، بندہ اس کی نیت ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو جب کوئی آدمی تمہارا کام کرے تو تم اس کا فکر کرتے ہو، جو اللہ کا کام کرے تو اللہ اس کا خیال نہیں فرماتے۔ ایک وہ بات ہے، دیکھو نا، ایک آدمی ہے مثلا وہ تمہارے گھر کا کام کر دے، محبت میں، دوستی میں آ کر کبھی پانی بھر دیا، کبھی آپ کے کسی بیمار کی عیادت کر دی، کبھی دکھ سکھ میں آپ کے کام آ گیا، کبھی آپ کے گھر سبزی پہنچا دی، تو آپ بھی کہتے ہیں یار اللہ مجھے موقع دے، میں اس کا بدلہ اتاروں، یہ بیچارہ ہر وقت میری خدمت کر رہا ہے، میرا تعاون کر رہا ہے۔ تو جب بندہ بندے کا خیال کرتا ہے تو جو لوگ اپنے 24 گھنٹے اللہ کے لیے وقف کر لیتے ہیں کہ یا مطالعہ کر رہے ہیں، یا پڑھا رہے ہیں، یا کتاب دیکھ رہے ہیں، یا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، یا کتاب دیکھ رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کا خیال نہیں کرتا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب،
اللہ ان کے لیے بھی ایسے خزائن کے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور ان کو اتنا عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اصل تو دین بائے نا، دنیا کا مانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اصل بات جو ہے، ہاں اس کی نیت یہ نہ ہو، جیسے یوں سمجھیں ایک آدمی خالص نیت کر کے آئے کہ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں، ایسا حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی کہتے ہیں کہ نہیں، میری نیت خالص حج کرنے کی ہے، لیکن اگر حج میں اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں چھوٹی موٹی چیزیں بھی بیچ لوں گا، کوئی خرچہ نکل آئے، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں اگر تم ساتھ چھوٹی موٹی تجارت بھی کر لو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اس کیوں نیت حج ہو، اس میں اگر چھوٹا موٹا کام بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اگر دین والے کی نیت دین ہے، علم والے کی نیت علم ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے اگر پھر دنیا خود آتی ہے تو وہ تو آتی رہے، کوئی منع نہیں۔ ہاں اس کی اگر نیت دنیا ہو اور دین کا نام لے کے کماتا ہو، جیسے اللہ نے یہود کے علماء کے بارے میں کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بڑا آدمی آتا تھا اس کو پیسے دے کے فتویٰ بدل دیتے تھے، غریب آدمی آتا تھا تو اس کے لیے فیصلہ اور ہوتا تھا۔ کہتے جی کہ چاند جو ہے وہ منازل سعد میں کب ہوتا ہے؟ ہر وقت ہوتا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، تم چاند کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ چاند کے مالک سے مانگو۔ چاند کیا ہے؟ اس کی منازل بنانے والا کیا ہے؟ اصل تو یہ دیکھو کہ چاند کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، بنانے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، اس سے مانگو۔ اس نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے ہر وقت مانگو، جب چاہو مانگو۔ جب اس نے گھڑی معین نہیں کی مانگنے کی تو تم بلا وجہ عدالت کا ٹائم لگانا چاہتے ہو۔ دعا کے مقبول ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ۔ دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا بد نگاہی، بد نظری، عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، حرام کھانا۔ تو جب تک پیٹ میں حرام ہے دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ دعائیں اس وقت منظور ہوتی ہیں جب عقل حلال ہو، صدق مقال ہو اور گناہوں سے دور ہو۔ اچھا اس وقت بھی اگر کوئی دعا منظور نہ ہو تو پھر اللہ کا امتحان ہے، اختبار ہے، کیونکہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی تو روتے ہیں اللہ کے آگے، لیکن وہ اختبار اور ابتلا ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے عرفات میں دعا کی قبول ہونے میں دیر لگی، تو تم یہ جو سوچ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم محتاج ہیں یا خدا کسی کا محتاج ہے؟ کی مرضی، بادشاہ ہے جب چاہے۔ ایک دنیا کے بادشاہ کو درخواست ہو کتنے عرصے میں قبول ہوتی ہے؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اچھا یہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو سکتا؟ تم کسی مصیبت سے بچ گئے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم پر کوئی مصیبت آ رہی تھی اللہ نے ٹال دی، تم کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے والے تھے اللہ نے اس سے بچا لیا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگا، تو دعا خالی تو نہیں جاتی کبھی بھی۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس کی بیوی پاکستان میں ہے، اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جانے اس کی بیوی جانے، یا طلاق دینے والا مسئلہ پوچھے یا جس کو طلاق ہوئی وہ مسئلہ پوچھے، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی کہ اس نے لوگوں سے کہا، پھر وہ گیا بیوی سے راضی ہو گیا، بس ایک طلاق دی ہو جا کے راضی ہو گیا، کوئی بات نہیں، تمہیں بہرحال اس مسئلے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بیچارہ انتظار میں ہوگا نا کہ راضی نہ ہو تو یہ بھی اپنا کوئی مسئلہ چلائے، لیکن وہ تو پھر راضی ہو گیا۔ انا للہ و انا اگر با جماعت نماز ہے، امام کے پیچھے مقتدی کو اگر حنفی مسلک پہ ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی مسلک پہ ہے تو امام کے پیچھے پڑھا کرے۔ اگر 4 رکعت سنت ہم ملا کے پڑھیں تو پھر تشہد میں پورا تشہد نہ پڑھیں،
درمیان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے آخر میں جب تشہد پڑھیں تو پورا کامل تشہد پڑھیں، یا تو پڑھیں 2 رکعت پھر پورا تشہد پڑھیں۔ اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو جیسے نماز پڑھتے ہو 4 رکعت والی تو پورا تشہد تو نہیں پڑھتے نا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جاتے ہو، پھر جب آخری تشہد میں بیٹھتے ہو تو پورا پڑھتے ہو۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی دمے کا مریض ہے اور وہ بیچارہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے روزے میں، ناجائز ہے، کیونکہ وہ دوائی باقاعدہ اندر جاتی ہے گلے میں، وہ روزہ نہ رکھے، معذور ہے بیچارہ، فدیہ دے۔ عورت اگر حرم کی نماز پڑھے اس کو کیوں نہیں، اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، بلکہ 27 لاکھ ملے گا۔ اگر ہم حاجی اس وقت پہنچا ہے کہ اس کو 15 دن نہیں ہوئے ہیں اور اس کو وہ مسافر ہے، 15 دن جب تک نہ ہوں تو مقیم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ آج کل مینا جو ہے وہ مکے کے شہر میں شامل ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عمارتیں اور بازار مل گئے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ بہت بڑا قابل غور ہے، اس پہ مفتیان کرام باقاعدہ غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آ جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ ابھی تک بہرحال یہ ہے کہ مینا الگ ہے اور مکہ الگ ہے۔ کیا مجھے نہیں پتا چلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نہیں آئی فرماتے قریب قربتن، مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ گویا میں اپنے نفس کو گرا دینا چاہتا تھا۔ بات کو سمجھا کریں، یہ حدیثوں میں موجود ہے، آپ نے نہ